عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت پر قربان، یہ خانوادہ رسول جو کئی دنوں کا اور کئی وقتوں کا بھوکا اور پیاسا بھی تھا، استقامت کا عالم یہ تھا، اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا عالم یہ تھا، ثابت قدمی اور جرت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عباس علمدار نے جب 4000 کے لشکر پر ایک عباس علمدار نے حملہ کیا تو پہلے حملے میں 80 کے قریب یزیدی آپ نے واسطے جہنم کر دیا. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کو علم ہوگا، میں نے پہلے بھی شاید کہیں گزارش کی تھی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر الاولاد بنایا، آپ کی کثرت کے ساتھ اولاد اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی. آپ نے اپنی مبارک زندگی میں 9 نکاح فرمائے. پہلا نکاح حضور سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد تادت دم شہادت آپ نے 8 نکاح مزید فرمائے مختلف اوقات میں. ان 9 ازواج سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے جو اولاد عطا فرمائی، جو معروف روایات ہیں ان کے مطابق حضرت مولا علی پاک کی 18 بیٹیاں ہوئیں، اور 18 ہی اللہ کریم نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے. ان 18 بیٹوں میں اللہ اکبر، اللہ کریم مولا علی پاک کے صاحبزادوں کا صدقہ سب بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے. حضرت مولا علی پاک کے جو 18 صاحبزادے ہوئے ہیں ان میں سے 5 شہزادے آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے. باقی 13 جو آپ کے شہزادے تھے، کتنے؟ 13. 5 شہزادے آپ کی حیات میں، حیات ظاہری میں وصال کر گئے آپ کی زندگی میں، اور باقی 13 جو صاحبزادے تھے ان میں سے 7 شہزادے آپ کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. 7 شہزادے آپ کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. ان 7 کے مبارک اسماء جو ہے وہ میں ایک دفعہ عرض کر کے تو حضرت عباس علمدار کا عرض کرتا ہوں. ان میں 7 صاحبزادوں میں پہلے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ جو آپ کے صاحبزادگان کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان میں ایک اسم گرامی یہی حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے آپ کے صاحبزادے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے وہ حضرت سیدنا جعفر بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. چوتھے صاحبزادے جو آپ کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا اسم گرامی عثمان ہے. عثمان کیا اسم گرامی ہے؟ عثمان. سیدنا عثمان بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. 5ویں شہزادے جو آپ کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا نام محمد ہے، سیدنا محمد بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما. 6 شہزادے جو آپ کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا ابو بکر بن علی المرتضیٰ ہے. کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما. اور 7ویں شہزادے جو آپ کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا اسم گرامی عبداللہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 7 شہزادے آپ کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور تاریخ کا ایک پہلو یہ تھوڑا بڑا عجیب ہے، علماء کو تو ہم دعوت فکر دے نہیں سکتے مگر دیگر خطباء، واعظین، مبلغین، ذاکرین، سامعین، یہ ایک بڑا خاص پہلو ہے میری تو نظر میں کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارے شہزادے
جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان میں سے یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ویسے ہی الگ کر لیا جائے کہ وہ نواسے رسول ہیں، دیگر جو صاحبزادگان ہیں صاحبزادے وہ نواسے رسول تو نہیں ہیں، وہ حضرت مولا علی پاک کے صاحبزادے ہیں، مگر ان سارے صاحبزادوں میں بھی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ حالات زندگی یا کربلا کے میدان میں جو انہوں نے جوہر دکھائے ان میں کسی اور کی تفصیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں گرامی تو موجود ہے، ان کے مبارک نام تو موجود ہیں، مگر بہت سارے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اہل سنت سے زیادہ کو اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے ہاں تو حضرت مولا علی پاک کے ان صاحبزادوں کے نام بھی نہیں لیے جاتے۔ اور یہ چیز ذہن نشین فرما لیجیے، حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو 3 صاحبزادے ہیں، 2 کا تو میں نے نام لیا شہدائے کربلا کے اندر، کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر ہے، ایک صاحبزادے جو کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے ان کا نام عمر بھی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ عمر۔ اور ایک اور صاحبزادے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام عثمان ہے۔ بلکہ جب یہ حضرت عثمان پیدا ہوئے مولا علی پاک کے گھر تو آپ نے یہ دیکھا اور فرمایا میں اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھتا ہوں۔ عرض کی کہ حضور کون سا بھائی؟ فرمایا وہ میرا بھائی جو عثمان غنی ہے۔ فرمایا میں اس کے نام پہ اپنے اس بیٹے کا نام رکھتا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنے شہزادوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے، کسی بیٹے کا نام ابو بکر، کسی کا عمر، کسی کا عثمان۔ حیرت ہوتی ہے مجھے تاریخ کی وہ مخصوص اینک جو کچھ لوگوں نے لگا رکھی ہے، سارا دن نہیں ساری عمریں لوگوں کی گزر گئی، لوگوں کے درمیان اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے اختلافات کو اچھالتے ہوئے نہ انہوں نے قوم کو سکون لینے دیا، اور جب تک قوم ان لوگوں کو سنتی رہے گی قیامت کے دن تک قوم بھی سکون میں نہ آ سکے گی۔ وہ لوگ یہ بیان کرنے سے ہی قاصر ہیں۔ اتنی تو بات سمجھو، جب کسی کے گھر اولاد ہوتی ہے تو بندہ نام اس کے نام پر رکھتا ہے جس کے ساتھ بندے کے دل میں محبت پائی جاتی ہے۔ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندہ اپنی اولاد کا نام کسی ایسے کے نام پر رکھ دے جس کی دل میں محبت ہی نہیں؟ لوگ تو آج بھی پوچھتے شاہ جی نہ ہو دسیا جی جڑا بڑا سونا ہوتے برادری جسے رکھیا بھی نہ ہو۔ بھائی بندہ اولاد کا نام تو رکھتا ہی اس کے نام ہے جس سے قلب کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ مولا علی پاک نے جب اپنی اولاد کے نام یہ رکھے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے جو انٹرپریٹیشنز آپ کر رہے ہیں وہ انٹرپریٹیشنز غلط ہو سکتی ہیں، مولا علی کا فیصلہ ساری عوام کے سامنے ہے، پر بیان کون کرے؟ حوصلہ بھی کہاں سے لائے کہ مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی تھا، مولا علی پاک کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا، اور مولا علی پاک کے ایک بیٹے کا نام عثمان بھی تھا، اور ان میں سے 2 شہدائے کربلا ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عثمان بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عباس علمدار بولیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والدہ کی طرف سے، ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا یہ لقب ہے ام البنین۔ اس میں گرامی ان کا فاطمہ تھا، اس میں گرامی کیا تھا؟ فاطمہ تھا۔ ام البنین لقب ہے، اس کا مفہوم یہ ہے بیٹوں کی ماں۔ کیا اس کا مفہوم ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ حضرت مولا علی پاک کو اللہ کریم نے ان کے بطن سے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 4 بیٹے عطا فرمائے، اور یہ 4 بیٹے جو ہیں جن کا میں نے نام لیا حضرت سیدنا جعفر بن علی المرتضی، حضرت سیدنا عثمان بن علی المرتضی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن علی المرتضی، اور حضرت سیدنا عباس علمدار بن علی المرتضی۔ یہ والدہ کی طرف سے 4 سگے بھائی ہیں اور 4 کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور 4 کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔
اور اس وقت حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ تھی، مگر مدینہ منورہ میں موجود تھی، کربلا کے میدان میں نہیں تھی. مگر مولا علی پاک کے یہ چاروں شہزادے جو ان کے بطن اقدس سے تھے، چاروں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور ان چاروں میں جو مقام و مرتبہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. میں پہلے آپ کو لفظ کا معنی بتا لوں، ساڑی تے تبلیغی لمبی ہو گئی، یہ تو ادھیاں میں اردو ہی کو نہیں آتا، اس لیے اتنی لمبی بات کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ غور ضرور کیجئے گا، قمر کہتے ہیں چاند کو. قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو. حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب تھا قمر بنی ہاشم، کہ آپ کے دور میں جو بنی ہاشم خاندان میں چاند کی مثل چمکتا ہے وہ عباس علمدار ہے، وہ عباس علمدار ہے. اور سیرت کی کتب میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ کے بھتیجے ہوئے حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کیا تھے؟ آپ کا مشہور لقب کیا ہے؟ شبیہ رسول. آپ کیا تھے؟ شبیہ رسول تھے. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جن کی شکل مبارک حضور پاک سے ملتی تھی. حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کے میدان میں حضرت امام علی اکبر کو بیچنا چاہا، یا جب آپ شہید ہو کے آگے، تب کہ ایک جملہ آپ کا بھی ہے. حضرت امام حسین نے حضرت امام علی اکبر کو دیکھا تو فرمایا، بیٹا جب مجھے نانا جان کی یاد ستاتی ہے تو میں تمہیں سامنے کر لیتا ہوں. اس درجے کا حسن و جمال تھا حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت کی کتب میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت عباس علمدار اور حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دونوں اپنے کسی کام سے اکٹھے مدینہ منورہ کے بازار میں نکلتے تھے تو تاجر اپنی تجارت بھول جاتے تھے، گاہک اپنا سودا بھول جاتے تھے. جو یہ دونوں ہستیاں مدینہ کے بازار میں داخل ہوتی، لوگ اپنی تجارت چھوڑ کر ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں ہستیوں کا حسن و جمال ایسا تھا. جب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ 14 سال کے تھے. فیوٹن اور 10 سال آپ صحبت میں رہے ہیں حضرت مولا علی پاک کی شہادت کے بعد. نواسہ رسول حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں، اور آپ کے وصال مبارک اور شہادت کے بعد حضرت سیدنا عباس علمدار جو ہیں وہ 10 سال رہے ہیں نواسہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں. جب واقعہ کربلا ہوا تو اس روز آپ کی عمر پاک ان دنوں میں کم و بیش 34 سال تھی. 34 ایئرز آپ کی عمر مبارک تھی جب واقعہ کربلا ہوا. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بڑا اعتماد فرماتے تھے. بلکہ آپ سیرت کی کتب کو پڑھ لیجئے، جو حالات و واقعات دستیاب ہیں، تھے تو یہ سارے باپ کی طرف سے تو سگے بھائی تھے نا. اب آپ سمجھے، والد گرامی کی طرف سے سارے سگے بھائی تھے، مگر حضرت امام حسین کے دیگر جو بھائی تھے جن کی والدہ مختلف تھیں، انہوں نے حضرت امام حسین کو بھائی نہیں کبھی سمجھا، اپنے آپ کو نوکر سمجھا ہے، ان کو اپنا آقا ہی سمجھا ہے. کیونکہ نواسہ رسول صرف یہ تھے، نواسہ رسول صرف یہ تھے. اب تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں بھائی، خادم اور نوکر سمجھا ہے نا تو کربلا کے میدان میں چاروں قربان ہو گئے. ایک بھی پشت کر کے پھیرا نہیں پیچھے کہ بھائی جی تسی جانا تو تہاڈا ہی کام جانا. چاروں کے چاروں قربان ہوئے. پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو حسین پاک کا خادم سمجھتے تھے. اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عظیم شخصیت تھے کہ جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اوقات یزیدی اور کوفی لشکر کے ساتھ بطور امبیسڈر بھی ان کو مقرر فرمایا، اور ان کو فرماتے آپ جا کے یہ بات کر کے ہیں، آپ جا کے یہ بات کر کے ہیں. 10 محرم الحرام کا جب دن آیا، کئی خاندان نبوت کے افراد بھی شہید ہو چکے ہیں. آپ کے عقیدت مندوں میں، مریدین میں، خادم میں
کئی لوگ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا، آپ نے پڑھ سن رکھا ہے کہ 7 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، لشکر فرات کے دریا پر کھڑے کر دیے گئے، خیموں کے اندر جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب 9 اور 10 محرم الحرام کا دن آیا تو یہ تیسرا چوتھا دن تھا کہ جب خاندان نبوت کے خیموں سے پانی ختم ہو چکا ہوا تھا، اور اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اطہار میں 6 7 سال کی بیٹیاں بھی موجود تھیں، 6 7 مہینے کے بیٹے بھی موجود تھے، چھوٹے چھوٹے 1 2 بھتیجے بھی اور موجود تھے، خواتین بھی موجود تھیں، مگر وہ سارا منظر کوفی یزیدی دیکھتے رہے، کسی کا دل نرم نہیں ہوا۔ ایک وقت جب آیا جب خیموں سے بار بار العطش العطش کی آواز آتی، ٹھنڈے پانی کے گلاس پی کے، لنگر شریف کے ساتھ کولے کے جگ چڑھا کے باخدا کربلا کا واقعہ سننا اور ہے، اس کی حقیقت میں ڈوب کے اس کو سننا اور ہے۔ آج تو دین کے نام پر کسی کو کانٹا چبھ جائے تو لوگ سوشل میڈیا آن کر لیتے ہیں، یا فلاں مسجد میں گئے تھے تو وہاں بھی صفائی ٹھیک نہیں تھی۔ ذرا اس حسین پاک کا بھی حوصلہ دیکھ، تاریخ کربلا کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار سنیے، آپ کو اس ساری کیفیات میں ناشکری کا ایک جملہ جو ہے حضرت امام حسین کی زبان سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ حسین صبر کے وہ پہاڑ بنے ہوئے تھے، بار بار اندر سے اطلاع آتی، امام پانی ختم ہو گیا، بچے بلک رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بچوں کے رونے کی آوازیں آتی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ سارا کچھ سن رہے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، اولاد سامنے پانی کے لیے تڑپ رہی ہو، باپ اتنا مجبور کر دیا جائے کہ باپ کے پاس اپنی اولاد کو دینے کے لیے پانی کا گھونٹ نہ ہو، اس وقت بھی حق بات پہ قائم رہنا کتنا مشکل ہوا کرتا ہے، اس وقت بھی اپنے موقف پہ قائم رہنا کتنا مشکل ہے، جب دریائے فرات سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا بہ رہا ہو اور کام صرف اتنا ہو، جی میں یزید نو ووٹ دے دینا تھے، کل ختم، کام تھا پیچھے کتنا، میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں، بات ختم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیموں سے آوازیں سنی، حضرت عباس علمدار کو فرمایا کہ اتمام حجت کے لیے آپ اس طرح کرو کہ فرات کے اوپر 4000 یزیدی افواج کا پہرا تھا، 4000 لوگ کھڑے ہوئے مسلح، فرمایا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارا جو بھی مطالبہ ہے حسین پاک سے تو ہے، پر حسین پاک کے خیموں میں جو نبی کی بیٹیاں ہیں ان سے تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ حسین پاک کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ وہ بلک رہے ہیں پیاس کے ساتھ، تھوڑا سا پانی تم دے دو، میں ان کو تو پلا دوں، ان کو تو اپنے سامنے تڑپتا ہوا نہ دیکھوں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے حضرت امام پاک کا یہ فرمان لے کر فرات کے کنارے پر جو لوگ کھڑے تھے ان کے پاس گئے، ان میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا عباس تم تو کہہ رہے ہو نا تمہیں پانی کا مشکیزہ بھرنے دیں، بڑے بڑے بدبخت لوگ تھے پھر آگے بھی، وہ کہتے ہیں عباس اگر ساری روئے زمین پانی بن جائے اور اس کا کنٹرول ہمیں دے دیا جائے تو اے ابو تراب کے بیٹے، تعلیم ہے حضرت مولا علی کی اس نے کنیت بولی ساتھ، کہتے ہیں اے ابو تراب کے بیٹے اگر ساری زمین پانی بن جائے اور ہمیں کنٹرول دے دیا جائے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارے خاندان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے۔ ایسے ایسے بدبخت لوگ تھے۔ حضرت عباس علمدار واپس خیمے میں تشریف لے آئے اور کہ حضور اتمام حجت ہو چکا، ان کے گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا سوائے صبر کے کوئی حکم نہیں ہے۔ عباس علمدار کہتے ہیں مجھے حضور اجازت دے دیجئے، جا کے بات کہنے سے تو انہوں نے پانی نہیں دیا، مجھے اجازت دیجئے میں زور بازو سے ان سے پانی لے کر آتا۔ آپ نے جب خیموں کی صورتحال دیکھی تو بعد دل ناخواستہ حضرت عباس علمدار کو اجازت دے دی، فرمایا جاؤ بھائی کسی بھی طریق پر ہو سکے
تو خیموں میں تھوڑا سا پانی لا دو، کم از کم چھوٹے بچے اور عورتیں تو پانی پی سکیں۔ حضرت عباس علمدار گئے، تلوار ساتھ لے لی، سواری پر سوار ہو گئے، مشکیزہ ایک پانی بھرنے کے لیے ساتھ لے لیا۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت پر قربان، یہ خانواد رسول جو کئی دنوں کا اور کئی وقتوں کا بھوکا اور پیاسا بھی تھا، استقامت کا عالم یہ تھا، اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا عالم یہ تھا، ثابت قدمی اور جرت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عباس علمدار نے جب 4000 کے لشکر پر ایک عباس علمدار نے حملہ کیا تو پہلے حملے میں 80 کے قریب یزیدی آپ نے واسطے جہنم کر دیے۔ جرت کا یہ عالم تھا، تلوار بازی کا یہ عالم تھا، استقامت کا یہ عالم تھا، دین کی خاطر لڑنے مرنے کا یہ جذبہ تھا کہ ایک عباس علمدار نے 80 کے قریب جب یزیدی مار دیے تو آپ کو گنجائش اتنی مل گئی کہ وہ لوگ دوڑ گئے، بھاگ گئے، آگے پیچھے ہو گئے، ہلچل مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی۔ جب آپ کو گنجائش ملی تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے پر جا پہنچے۔ آپ نیچے اترے، سواری سے پانی بھرا مشکیزے میں، تو شدت پیاس جب آپ پر غالب ہوئی نا تو آپ کا جی چاہا کہ خود پانی کا گھونٹ پی لیں، خود پانی پی لیں۔ 80 بندے مار کر پہنچے تھے، 2-3 دن کی پیاس تھی، دل کیا کہ خود پانی پی لیں۔ حضرت عباس علمدار نے جب پانی پینا چاہا تو خیمے کے اندر امام پاک کی پیاس یاد آ گئی۔ سیرت کربلا کہتی ہے، تاریخ کربلا کہتی ہے تک آقا حسین تک پانی پہنچانا لوں، خود پانی کا گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ اسی ارادے میں خود پیاسے رہے۔ آپ نے سواری کا رخ واپس موڑ لیا خیموں کی طرف۔ خیموں کی طرف یزیدیوں نے، کوفیوں نے جاتے ہوئے آپ کو دیکھا، اور دیکھا کہ آپ تیز رفتاری کے ساتھ سواری کو بھگا کے جا رہے ہیں، اور ان کو یہی خطرہ تھا کہ اگر خیموں تک پانی پہنچ گیا تو کہیں اولاد نبی اطمینان کا سانس نہ لے لے۔ اور کیا ہونا تھا؟ آخر پانی کتنی دیر تک ہیلپ کرتا؟ آخر کتنی دیر تک ہوگا؟ ایک مشکیزے میں کون سا ٹن پانی کا آ جاتا ہے، یا کوئی 1000 لیٹر آ جاتا ہے، اس کے اندر چند لیٹر پانی ہوگا۔ اتنا حوصلہ بھی ان کو موجود نہ تھا۔ انہوں نے یکبار کی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ کیا تو ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری کہ حضرت عباس علمدار کا دایاں بازو قلم ہو کے نیچے گر پڑا، ہاتھ قلم ہو گیا، بازو قلم ہو گیا۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بازو کو کٹتے اور نیچے گرتے ہوئے دیکھا، قربان جائیں اولاد رسول اور آل نبی کی عظمتوں پر، ان کی جرتوں پر، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے مشکیزے کو اپنے بائیں بازو کے اوپر چڑھا لیا، کوشش کی کہ خیموں تک جا پہنچیں۔ جب عباس علمدار نے پھر خیموں کی طرف سواری کو دوڑایا، کسی ظالم نے دیکھ لیا ایک بازو تو کٹ گیا ہے، کتنی دیر تک ہمت کریں گے؟ پھر حملہ کیا، حضرت عباس علمدار کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ قربان جائیں آپ کی جنگ لڑنے پر اور آپ کی اس عزم و ہمت اور حوصلہ پر کہ حضرت امام حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوسرا بازو مبارک بھی کٹتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے مشکیزے کو اپنے دانتوں کے اندر پکڑ لیا۔ آخری کوشش یہی تھی، اسی طریقے پر میں خیمے میں جا پہنچوں، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی کو پہنچا دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں تک پانی کو پہنچا دوں۔ جب دانتوں کے اندر اس کے تسمے سے مشکیزے کو پکڑ لیا تاکہ یہ نہ گرنے پائے، کہیں میں جا پہنچوں، ہاتھ تو دونوں کربلا کی ریت میں گم ہو گئے تھے، ہاتھ تو دونوں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کیفیت میں جنگ کرنا تو ممکن نہ رہا تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے آپ پر اتنا زبردست حملہ کیا کہ آپ کے اوپر تیروں کی ایسی بارش کی کہ حضرت عباس کی وہ امید بھی ظالموں نے ختم کر دی۔ مشکیزے کے اوپر تیر مارے، ایک تیر لگا، مشکیزہ آپ کے منہ مبارک میں تھا، پانی سارا نیچے بہ گیا تھا۔ اس کے معنی بعد دوسرا تیر تاریخ کربلا میں آتا ہے کہ سیدنا عباس علمدار کے سینے مبارک پر لگا۔
جس کی وجہ سے آپ نیچے کربلا کی ریت پر گر گئے، کربلا کے میدان میں گرے تو آواز دی، اے میرے بھائی حسین میری مدد کو آئیے گا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی، اور آواز سن کے جب آپ اس 4000 کے لشکر میں اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئے کہ میرا بھائی کہاں پر پڑا ہوا ہے، تو اتنی دردناک جملے سیرت کی بعض کتابوں میں آتے ہیں کہ امام حسین پاک کو اپنے بھائی کی لوکیشن کا اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ میرا بھائی کربلا کے میدان کے کس حصے میں ہے۔ آواز آنی بھی بند ہو گئی۔ آپ اندازے سے جا رہے تھے تو امام پاک کو کربلا کے میدان میں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے تھے۔ کہیں پہ آپ کا کٹا ہوا ہاتھ نظر آئے تو محسوس کیا یہ میرے عباس کا ہاتھ ہے، کہیں پہ بازو کا دوسرا حصہ دیکھا، اس سے اندازہ کدھر میرا عباس ہوگا۔ آپ تلاش کرتے کرتے حضرت عباس تک جا پہنچے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سانس تھے۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش و ہمت کی کہ جناب عباس علمدار کا وہ جو باڈی اور لاشا موجود تھا کسی طریقے اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ جناب عباس نے آنکھیں کھولی، حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے بھائی جتنا تیرا جسم بچ گیا ہے لے کے خیموں میں جانا چاہتا ہوں۔ عرض کی حضور میرے جسم کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ فرمایا کیوں نہ لے کے جاؤں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کی بیٹی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا، جب وہ مجھے بغیر پانی کے دیکھے گی تو میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ حضور میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے خیمے میں نہ لے کے جائیے۔ حتیٰ کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے مطالبے پر ان کو اسی مقام پہ چھوڑ دیا، اور نہر فرات کے کنارے حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک کسی نے وفا کا سبق سیکھنا ہو تو شہدائے کربلا سے سیکھے، کس نے ظلم کا راستہ دیکھنا ہو تو یزیدیوں کے ظلم کو دیکھ لیں۔ ظالم اور ظلم کی داستان یزیدیوں نے رقم کر کے دکھا دی، اور صبر اور وفا کی داستان حسینیوں نے رقم کر کے دکھا دی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کے اہل بیت اور خاندان نبوت کا صدقہ ہم سب کو ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اور ان کے ذکر پاک کی عظمتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔